فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا عبادتوں کے متعلق انہیں بتا دیا کہ یہ عبادت کریں تو اس کا اتنا ثواب تم نے کاؤنٹ کرنا ہے، اب روزے کی عبادت کا ثواب تم نے نہیں بتلایا، روزے کی عبادت کا ثواب تم نے نہیں بتلایا۔ رب نے فرمایا فرشتوں جاؤ زمین پہ اتر جاؤ، میرے بندوں کو دیکھو کس حال میں ہیں۔ پاکستان والے جو تھے وہ روزے کی حالت میں تھے، کوئی ایسا علاقہ تھا جہاں پہ افطاری ہو رہی تھی، کوئی ایسا علاقہ تھا جہاں پہ سحری ہو رہی تھی، کوئی ایسا علاقہ تھا جو تہجد میں تھے، کوئی ایسا علاقہ تھا نماز تراویح ہو رہی تھی، اپنے اپنے وقت مقررہ پر اپنی اپنی عبادتوں میں مشغول تھے۔ کوئی ایسے بھی تھے جو تنہا بیٹھے ہوئے تھے، کھانا پینا سامنے تھا، خوف الہی اتنا تھا کہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، پیاس سے بلک رہے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے، لیکن اس کی طرف ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے، سامنے بھی کوئی نہیں تھا، دیکھ بھی کوئی نہیں رہا تھا۔ تو فرشتے واپس جا کے عرض کرتے ہیں، مولا ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں پایا ہے۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے فرشتوں پھر تم گواہ بن جاؤ، ان کی نیکیاں تم نے نہیں لکھی، روزے کا اجر تم نے نہیں لکھنا ہے۔ مولا پھر کیا ہے روزے کا اجر؟ فرمایا روزے کا اجر میں خود ہوں۔ میں نے کہا نا کہ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، تو بندہ اس صفت میں داخل ہو جاتا ہے، پانی بھی موجود، کھانا بھی موجود، سہولیات بھی موجود، پھر بھی اس صفت میں شامل ہو گیا کہ وقت مقررہ پر اس نے کھانا پینا ترک کر دیا، تو میرا اللہ کتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، اس کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ کیا جزا ہے؟ قیامت کا روز ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، نفس نفسی یہ دیکھ لیں، یہ کرونا جو دنیا میں اس وقت وبا اٹھی، اللہ مسلمانوں پہ سے محفوظ فرمائے، اللہ نہ کرے کسی کو اگر لگ جائے، بیٹے کو لگ جائے باپ قریب نہیں جاتا، ماں قریب نہیں جاتی، ماں کو لگ جائے بیٹا قریب نہیں جاتا۔ یہ اللہ نے دنیا میں اپنا وہ دکھایا ہے، اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے کہ اگر موذی مرض یہ کسی کو لگ جائے، چھوٹا بچہ بچی تڑپ رہا ہوتا ہے تو ماں اس کو ہاتھ نہیں لگاتی، اس کو کرونا ہے مجھے کہیں نہ لگ جائے۔ یہ دنیا کا ایک معاملہ ہے، مرنا تو ہر صورت میں ہے۔ تو پھر اس معاملے پہ ذرا غور کرو، جو نفس نفسی کا عالم ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا، جن کے لیے دنیا میں وہ پاپ کماتا رہا، جن کے لیے دنیا میں حلال اور حرام اکٹھا کرتا رہا، جن کے لیے دنیا میں اتنی مصیبتیں کاٹی، نہ دن کا چین دیکھا، نہ رات کا سکون دیکھا، نہ دن کی گرمی دیکھی، نہ رات کی سردی دیکھی، جس اولاد کے لیے وہ دنیا میں تڑپتا رہا، قیامت کے دن ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگ رہے ہوں گے۔ تو میرا اللہ روزے دار کو کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ لوگوں جس کے لیے ہم تڑپتے ہیں ساری دنیا میں، اپنی جبینیں نیاز جھکاتے ہیں، اتنے پیسے خرچ کر کے کعبہ اللہ جاتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں، کس لیے کہ اللہ راضی ہو اور ہمیں اپنا دیدار کرا دے۔ وہ دیدار دنیا میں اللہ اپنوں کو کرا دیتا ہے، ہم جیسے جو گناہگار اور کمزور ہیں ان کو اللہ اس دنیا میں تو نہیں کراتا، لیکن جب حشر کا میدان لگے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، مخلوق اپنے پسینے میں ڈوب رہی ہوگی، رب کی تجلی رحمت جو ہے وہ جو ہی ہٹے گی آگے سے، جن لوگوں کو دیدار نصیب ہوگا وہ روزہ دار ہوں گے، جن کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا وہ روزہ دار ہوں گے۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ مومن کو دو موقع میں دنیا میں ایسے دیتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی موقع سے نصیب نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا
خدا وہ کون سے موقع ہیں؟ فرمایا روزہ دار جب میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، جب افطاری کرنے لگتا ہے، تو اس وقت جو اس کو مسرت نصیب ہوتی ہے دنیا میں اور کہیں بھی وہ مسرت نہیں، اور جب دنیا سے چلا جائے گا، حشر کا میدان سجے گا، میں اسے بے حجاب اپنا دیدار کراؤں گا، اس وقت تو خوشی نصیب ہوگی اور کسی نہیں۔ سبحان اللہ، بے حجاب اپنا دیدار کراؤں گا۔ تو لوگوں یہ جب روزے فرض ہوئے تو یہ 6 ماہ کے روزے تھے۔ کتنے ماہ کے؟ 6 ماہ۔ تو یہ کملی والے کریم آقا کا ہم پہ کرم ہوا کہ 1 مہینے کے رہ گئے۔ سرکار نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو، اللہ کرم کر دے چاہے 29 کے ہوں یا 30 کے، تمہیں پورے ماہ کا ثواب عطا فرمائے۔ پورے ماہ کا اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مبارکباد دی نا اپنے غلاموں کو، تو فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فکر ہونے والا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ کیا ہے؟ دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اونچا بولو نا، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات، آزادی ہے، جہنم سے 3 سٹیپ دے دیے۔ پہلا عشرہ رحمت، اللہ کی رحمت کتنی ہے بے حساب، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے رب کی رحمت کو بھی دیکھا اور رب کے غضب کو بھی دیکھا۔ میں نے دیکھا ایک شخص پوری زندگی اپنی گندی گزارتا رہا، گندے کاموں میں کاٹ دی، رب کی حدود کو پامال کرتا رہا، مرنے سے پہلے ایسا ایک کام کر گزرا کہ اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اور حضور نے وہ حدیث پاک صحابہ کو سنائی، فرمایا ایک عورت تھی جو اپنی زندگی بہت غلط کاریوں میں گزار رہی تھی، گرمیوں کا موسم تھا، اپنے گھر سے نکلی، دیکھا ایک کتے کا بچہ جو تھا وہ بلک رہا تھا، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پانی نکالنے کے لیے کنویں سے کوئی سہارا نہ تھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، جوتی کے ساتھ باندھا، کنویں میں گرایا، پانی نکال کر کتے کے بچے کو پلا دیا۔ پچھلی اس کی زندگی دیکھو نافرمانیوں میں گزر گئی، دن رات وہ شراب و کباب میں اس نے گزار دی، اللہ کی حدود کو پامال کرتی رہی، صرف ایک عمل یہ کیا کہ کتے کا بچہ تڑپ رہا تھا اور پانی اس کو پلا دیا، وہ بچہ بچ گیا، مرا نہیں۔ آگے گئی، اسے موت آ گئی، فرشتے آ گئے اس کو لینے کے لیے، تو رب کی رحمت نے اس کو آ کر ڈھانپ دیا۔ دوزخ کے فرشتے لینے کے لیے آئے، جو اس کی نیکیاں نہیں لکھنے والے تھے، گناہ لکھنے والے تھے، اللہ کی رحمت نے اسے ڈھانپ لیا، اور اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کے گناہوں کو چھوڑ دو، اسے لے کر جنت میں چلے جاؤ، اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے کہ رب کی رحمت میں یہ شامل ہو گیا۔ اور حضور نے فرمایا ایک ایسا پارسا شخص تھا جس نے اپنی ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزار دی، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی تلاوت میں، کبھی ذکر میں، رب کے بندوں کی خدمت میں، دنیا کا کوئی ایسا کام نیک نہیں چھوڑا۔ وصال سے پہلے اس کے اندر غرور آ گیا کہ میں تو اتنا پارسا ہوں، اتنا پارسا ہوں، نبیوں سے زیادہ میں عبادت کرنے والا ہوں، نبیوں سے زیادہ میں نے عبادت کی ہے، میرے پائے کا اس وقت کوئی عالم نہیں، میرے پائے کا اس وقت کوئی قاری نہیں، میرے پائے کا اس وقت کوئی عابد و زاہد نہیں۔ میرے اللہ کو اس کا یہ غرور اتنا برا لگا، اس کی ساری عبادت پہ پانی پھیر دیا اور دوزخ میں ڈال دیا۔ تو لوگوں یہ جو مقدس مہینہ جا رہا ہے شعبان المعظم کا،
یہ بھی عظمتوں سے بھرا پڑا ہے، جو ہمارے اوپر سائے فگن ہونے والا ہے، جس کے متعلق میرے اور آپ کے رؤوف الرحیم آقا نے مبارکباد دی اپنی ساری امت کو مبارکباد دی۔ اس کا پہلا حشرہ جو ہے وہ رحمت بھرا ہے، تو اللہ نے یہ صرف تمہیں بھی عطا فرمائی ہے۔ کبھی اپنے اندر غور کرنا، اللہ نے رحمت کا مادہ تمہارے اندر بھی رکھا ہے۔ اللہ کے بندوں سے جو پیار کرتا ہے نا، اس کی نیکیوں کو دیکھ کر نہیں، اس کے تقوی کو دیکھ کر نہیں، اس کے گناہوں کو دیکھ کر نہیں، رب کا بندہ سمجھ کر اس سے پیار کرتا ہے، تو یہ صرف رحمان کی بھی ہے اور اس بندے میں بھی اللہ ڈال دیتا ہے۔ میں اپنے جب بیٹھا ہوتا ہوں دفتر میں، کوئی میرے جو دل کی کوئی ساتھی آ کے بیٹھتے ہیں، تو جب بھی میں بات سناتا ہوں، یہ بات میں ضرور ان کو سناتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا، میری اپنی زندگی بدل گئی، میرے اندر اللہ نے ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اس سے پہلے شاید میں ایسا نہیں تھا۔ یہ آپ کو اس لیے نہیں سنا رہا کہ میں بہت پاسا بن گیا ہوں۔ حضرت بابا فرید، سب کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، پاک پتن شریف والے جو بزرگ ہیں، ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بابا عبد الرحیم۔ دونوں بابے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل بندے کا پسند ہے۔ اب مجھ سے کوئی آ کے پوچھے تو میں کہوں گا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اس کے قرآن کو عام کیا جائے، پڑھنے اور پڑھانے والا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ رب کے محبوب نے فرما دیا۔ اور جب آگے چلا تو سرکار نے سارے راستے کھول دیے، فرمایا اللہ کے بندوں کے لیے تم آسانیاں کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں کرے گا۔ اللہ کے بندوں کو تم کھلاؤ، اللہ تمہیں کھلائے گا۔ اللہ کے بندوں کو تم پلاؤ، اللہ تمہیں پلائے گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب میں نے وہ بات پڑھی نا، دونوں بابے باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا دنیا میں تو پتہ نہیں چلتا بندے کو کہ کون سا کام اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہے، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ دونوں نے آپس میں باتیں کی کہ جو بھی پہلے مر گیا وہ دوسرے کو بتائے گا کہ اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رضا تھی۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ پاک پتن شریف والے آپ مثال فرما گئے۔ دوسرے بابا جی جو تھے وہ بہت سخت مزاج کے تھے، وہ گئے اور جا کر قبر مبارک پہ پیرا لگا دیا، کہا کوئی قبر کے قریب نہیں جائے گا، قلم دعات اور کاغذ رکھ دی، قلم دعات اور کاغذ رکھ دی۔ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے ولی، میں اس وقت خواب کو بھی اس جگہ پہ نہیں مانتا، اشاروں کو بھی نہیں مانتا، مجھے لکھ کر دو اللہ کی بارگاہ میں سب سے مقبول ترین عمل کون سا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ مقبول ترین عمل اللہ کی بارگاہ میں کون سا ہے؟ صبح ہوتی ہے، مخلوق خدا پریشان ہے، کیا بنے گا؟ عجیب نظارہ دیکھا، عجیب نظارہ دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ جب بندہ میرا بن جاتا ہے تو ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنا میرا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا میرا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا میرا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سننا میرا ہوتا ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں، چلنا میرا ہوتا ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کوئی اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا، سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو جب صبح منظر دیکھا عجیب تھا، کاغذ کے اوپر حضرت بابا فرید کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ پرچہ پڑا تھا، اور اس پہ لکھا تھا اے اللہ کے بندے، مجھ سے پوچھنے والے سن، میں نے قبر میں آ کے دیکھا اللہ کی بارگاہ میں سب سے مقبول ترین عمل یہ ہے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی مخلوق کو
کھانا کھلایا جائے. آج ہم نے یہی کام چھوڑ دیا ہے. اگر کرتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے, رب کی رضا کے لیے نہیں کرتے. جناب موسیٰ علیہ السلام کی وہ حدیث پاک کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے, بہت سارے لوگ جمع ہو گئے, عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی آپ کا فلاں جو غلام ہے وہ بہت تنگ دست ہے, اس کی کبھی تنگی ختم نہیں ہوئی, آپ رب کی بارگاہ میں اس کی سفارش کریں, اللہ اس کے لیے دنیا میں آسانیاں کر دے. دعا کرو جو دنیا کے تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگیاں دور کرے. اللہ کے نبی جاتے ہیں, رب سے باتیں ہوتی ہیں, رب فرماتا ہے میرے نبی اس کا رزق اتنا تھوڑا ہے, اگر میں اسے اکٹھا دوں تو وہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی واپس آئے, آ کر ساری بات بتائی. اس شخص نے عرض کیا اے اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ دے میں رج کے کفا کھا کر دوں. اللہ نے جب وہ مال دیا نا تو اس شخص کا عجیب اللہ نے دل بنا دیا. میرے بھائی جان کا جملہ مجھے بہت پسند آ رہا تھا, وہ کل یا پرسوں کہہ رہے تھے کہ دعا کرو اللہ مال دے تو اللہ دل بھی اتنا بڑا دے, اس کی راہ میں لگانے کے لیے بھی اللہ دل دے. مال تو اللہ دیتا ہے, لوگوں کے پاس اربوں خربوں کا ہے لیکن اس کی راہ میں نہیں دیتے. سانپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہوا نکل جاتی ہے, قبر کے حوالے ہوتے ہیں, اور سفید کفن ہوتا ہے اس کی جیب نہیں ہوتی. سفید کفن ہوتا ہے اس کی جیب نہیں ہوتی. قبر میں کوئی آلہ بنا کر اس میں مال نہیں رکھا جاتا, تمہارے اعمال ساتھ ہیں. تو اللہ کے نبی نے عرض کی رب نے دے دیا, اس کا دل اتنا بڑا تھا اس نے لنگر لگا دیا. بعض روایات میں آتا ہے 3 ماہ گزرے, اللہ کے نبی کا اس رستے سے گزر ہوا, مخلوق خدا کا جم میں غفیر ہے, لوگ آ رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, عجیب منظر ہے. وہ شخص بڑی شان و شوکت سے بیٹھا ہے, اللہ کے نبی گئے سلام کیا, وہ کھڑا ہو گیا, استقبال کیا اللہ کے نبی کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے دعا مانگی تھی اللہ نے دے دیا. موسیٰ علیہ السلام اور پریشان ہو گئے, اور اسی وقت اللہ کا فرشتہ آیا, فرمایا اے موسیٰ پریشان نہ ہو, میں وہ رب ہوں جو اپنے اوپر کبھی قرض نہیں چھوڑتا. میں وہ رب ہوں جو کبھی اپنے اوپر قرض نہیں چھوڑتا, جو عام دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے. اللہ ایک کے بدلے میں 10 عطا فرماتے ہیں. کتنا عطا فرماتے ہیں؟ اور جب رمضان شریف میں بندہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو ایک کے بدلے میں اللہ 70 گنا عطا فرماتے ہیں. تو کیا پتا ہمیں رمضان کی یہ ساعتیں نصیب ہوں, زندگی کا کوئی بھروسہ تو نہیں, انشاءاللہ کرم ہوگا, نصیب ہوگی. اس میں کوشش کریے گا اللہ کی مخلوق کو کھلائیں, کوشش کر کے اللہ کی مخلوق کو کھلائیں, آپ کبھی بھوکے نہیں رہیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق